بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، مولا مجھے یہ تو دکھا دے کہ تو مردوں کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم کیا تجھے اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں، مولا ایمان تو ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے تیری قدرتوں کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا کرم فرما دے، مولا یہ منظر مجھے دنیا میں اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم اس طرح کرو، 4 مختلف قسم کے جانوروں کو پالو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، کھلا پلا کے ان کو خوب فربا موٹا تازہ کر لو۔ اس کے بعد پھر ان پرندوں کو تم نے اس طرح کرنا ہے، ذبح کرنا ہے۔ ذبح کر کے ان کے جو گوشت نکلیں گے ان کو تم نے کیمہ کر کے اپنے اطراف میں پھیلے ہوئے پہاڑوں کے اوپر تم نے جا کے بکھیر دینا ہے۔ پھر ان پرندوں کو پکارنا اور بلانا تمہارا کام ہے، ان میں روح ڈالنا، ان کو زندہ کرنا اور ان کو تیرے دربار میں پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ 4 طرح کے پرندے پالے۔ ان میں سے ایک مرغ تھا، دوسرا آپ نے جو پالا وہ مور تھا، تیسرا گدھ تھا اور چوتھا کبوتر تھا۔ ان پرندوں کو آپ نے پالا اور ایک مدت تک کھلا پلا کے خوب موٹا تازہ کیا اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا۔ پھر ہوا کیا؟ پھر اللہ کا جب حکم آیا تو آپ نے ان چاروں کو ذبح کر دیا۔ ذبح کر کے ان کا جو گوشت تھا اس کا قیمہ بنا لیا۔ قیمہ بنا کے اطراف میں جو پھیلے ہوئے پہاڑ تھے، تھوڑا تھوڑا قیمہ ان اطراف میں پھیلے ہوئے پہاڑوں پہ رکھ دیا، اور پھر ایک جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں، یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور، میرے پاس آؤ۔ ان کو بلاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرتوں کا نظارہ دیکھتے ہیں کہ اچانک وہ پرندے جن کو ذبح کیا جا چکا تھا، جن کے پروں کو علادہ کیا جا چکا تھا، جن کے جسموں کا تکہ بوٹی کیا جا چکا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے اوپر وہ قیمہ، وہ بوٹی بنتا ہے، بوٹی سے وہ ایک جسم بنتا ہے، جسم کے اوپر کھال چڑھتی ہے، کھال سے اوپر پر وغیرہ آتے ہیں، اور وہ بغیر سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس ان 4 پرندوں کے سر موجود تھے، اپنے اپنے جسم کے ساتھ اپنے اپنے سر جڑ جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے پاس پڑا ہوا جو دانہ ہے وہ پرندے کھانے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے رب کی ان قدرتوں کا نظارہ کیا تو آپ کے دل کو اطمینان اور قرار نصیب ہو گیا۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے اندر ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب عرض کی ابراہیم نے، رب مجھے دکھا دے تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے کہا، کیا اے ابراہیم آپ کو اس بات کے اوپر یقین نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ، حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں، مولا یقین تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اطمینان قلب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے ان قدرتوں کا نظارہ دیکھوں۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا اس طرح کرو، 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ رب العزت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں مفسرین کرام نے بڑی پیاری پیاری تشریحیں بیان فرمائی ہیں۔ اب پہلا سوال جو ذہنوں میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے
کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کے معاملے کے بارے میں متردد تھے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں متردد نہیں تھے، کیونکہ یہاں سوال کیفہ سے ہو رہا ہے، اور عربی کے قواعد جاننے والے اس بات سے واقف ہیں کہ کیفہ سے سوال اس چیز کی حالت دریافت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس کے موجود ہونے کے بارے میں یقین ہو۔ اب دوسرا آپ نے اپنی زبان سے ہی پھر آگے ارشاد بھی فرما دیا، بلا مولا مجھ اس بات کے اوپر یقین ہے، تاکہ کسی کو شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اب اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ جب یقین حاصل تھا تو پھر سوال کیوں کیا رب کی بارگاہ میں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مولا مجھے علم الیقین تھا، لیکن جب میں اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھوں گا تو مجھے عین الیقین کی وہ سعادت عطا ہو جائے گی کہ جس سے میرا دل بھی مطمئن ہو جائے گا اور جس سے مجھے رب کی قدرتوں کے اوپر کامل یقین بھی مل جائے گا۔ تو مفسرین کرام نے یہ توجیہ بیان فرمائی۔ اب اس واقعے سے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ مسائل کون کون سے حل ہو جاتے ہیں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان ذبح شدہ پرندوں کو پہاڑ کے اوپر رکھا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کو پکارو، تو اس سے پتہ چلا کہ مردوں کو پکارنا، مردہ پرندے تھے نا، ان کے جسم جو ہے وہ دڑ سے الگ ہو چکے تھے، مردوں کو پکارنا، مردہ پرندوں کو پکارنا، اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ جب مردہ پرندوں کو پکارا جا سکتا ہے تو وہ اولیاء، وہ انبیاء، وہ صلحاء، وہ شہداء جو اپنی قبروں کے اندر مدفون ہیں، اگر ان کو پکارا جائے، اگر ان کو ندا دی جائے تو اس میں بھی شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں جو صوفی حضرات ہیں انہوں نے ایک تصوف کا بڑا ہی بہترین نقطہ یہاں پہ بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح فرمایا ان کے اندر 4 خصلتیں تھیں، اور یہ بڑی بری خصلتیں تھیں۔ مثلاً پہلے نمبر کے اوپر مور کے اندر کیا بری خصلت ہے کہ اس کو اپنی خوبصورتی کے اوپر بڑا ناز ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر مرغ میں کثرت شہوت ہے، یہ اس کی بہت بری خصلت ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر گدھ آتا ہے، گدھ میں حرص اور لالچ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر کبوتر آتا ہے کہ اس کو اپنی بلندی پرواز اور اپنی اونچی اڑان کے اوپر بہت زیادہ گھمنڈ اور غرور ہے۔ اس لیے یہ 4 جانور تھے، یہ 4 پرندے تھے، ان کے اندر یہ 4 بری خصلتیں تھیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب ان 4 کو ذبح کیا تو ان کی یہ 4 جو بری خصلتیں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی فنا ہو گئیں۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کے اندر جو طرح طرح کی بری خصلتوں کی آماجگاہ اس نے اپنے نفس کو بنایا ہوا ہے، اگر وہ حضرت ابراہیم کے اس واقعے سے درس حاصل کرے تو وہ کیا کرے؟ مرغ کو ذبح کر دے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی شہوت کے اوپر چھری پھیر دے۔ دوسرے نمبر کے اوپر مور کو ذبح کرے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح مور کو اپنی خوبصورتی پہ، اپنے لباس کے اوپر ناز ہے، تو انسان اپنی خوبصورتی، اپنا قد و کاٹ، اپنے لباس، اس کو ذبح کر دے، اپنی اس بری خصلت کو دفن کر دے۔ تیسرے نمبر کے اوپر گدھ، جس طرح گدھ کے اندر حرص و لالچ کوٹ کے بھرا ہے، اگر انسان یہ جو گدھ والی بری خصلت ہے حرص و لالچ، اس کو ذبح کر دے تو انسان کی زندگی وہ پرسکون ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر انسان کو اپنی اڑان کے اوپر، اپنے عہدے کے اوپر، اپنے سٹیٹس کے اوپر بڑا گھمنڈ ہے، بڑا ناز ہے۔ اگر انسان اس کے اوپر بھی چھری پھیر دے تو وہ ایک عام انسان بن جائے گا، رب کا محبوب بن جائے گا، اس کی بارگاہ میں جانے والا بن جائے گا۔ اور جب یہ 4 خصلتیں اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گی، اللہ اس کے دل کو زندہ کر دیں گے اور اس کو نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس عطا فرما دیں گے، جو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔